السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت صفحہ نمبر 426 اور جو میں آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضور قبلہ عالم کا لنگر شریف۔ حضرت پیر سید شاہ ولایت قدس سرہ العزیز کا جود و سخا بہت بے بہا بے انتہا تھا، جس کا ایک حصہ لنگر تھا۔ آپ کا لنگر ہمیشہ تیار رہتا تھا، اور لنگر صرف ایک قسم کا ہوتا تھا۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی دو قسم کا کھانا نہیں آیا۔ آپ کے ہاں جو لنگر ہوتا انتہائی پروقار، سادہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتا، اور امیر غریب رئیس اور فقیر بلکہ خود حضرت صاحب اور آپ کے اہل حرم سب وہی کھانا تناول فرماتے۔ آپ کھانا عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرماتے تھے، اور اس میں کسی قسم کا تکلف نہ ہوتا۔ اگر لسی روٹی ہے تو سب کے لیے ہے، اور اگر گوشت ہے، روٹی ہے تو سب کے لیے ہے۔ سب اس کو کھاتے تھے۔ آپ نے لذیذ اور مرغوب کھانے کی کبھی خواہش نہیں فرمائی، اور آپ کو کدو شہد وغیرہ سے پیار فرماتے۔ آپ کی یہ تمام ادائیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی تھیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے اس سادہ اور پروقار لنگر میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ اگر کوئی بیمار کھاتا تو صحت یاب ہو جاتا۔ آپ کے اس لنگر میں ایک وقت میں 2.5 من تک کھانا پک جاتا تھا، لیکن اس کا پکانے والا کوئی باورچی یا خدام نہ ہوتے، بلکہ یہ سب کچھ اہل حرم گھر کی عورتیں پکاتی۔ حضرت پیر سید امین شاہ صاحب مدظ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ محترمہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتیں اور اسی مسئلے پر فجر کی نماز ادا کرتیں، اور پھر ناشتہ تیار فرماتیں اور اسی مسئلے پر چاشت، اشراق وغیرہ ادا فرماتیں۔ پھر دوپہر کا کھانا تیار ہونا شروع ہو جاتا، اور پھر باورچی خانہ میں اسی مسئلے پر آپ ظہر، عصر اور باقی نمازیں ادا کرتی۔ شام کا کھانا تیار کیا جاتا تھا، پھر سب آخر میں خود تناول فرماتی تھیں۔ یہ تمام کام سر انجام دینے کے بعد چند لمحات کے لیے آرام فرماتی، پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی تھیں۔ برادران گرامی، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنی پاکیزہ ماں کے پکے ہوئے لنگر کو کھایا ہوگا۔ حضرت پیر سید شاہ ولایت بخاری قدس سرہ العزیز کے لنگر کو تناول کرنے والوں میں بہت سے بیمار ہوا کرتے تھے، جو لنگر کھا کر شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حسب معمول صبح ناشتہ میں چائے تقسیم کی جا رہی تھی، اور یہ چائے مسلون، جسے حکما انجبار کہتے ہیں، اس کی تھی۔ اس محفل میں ایک حکیم صاحب بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا، یہ سرخ چائے کس چیز کی ہے؟ بتایا گیا انجبار کی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، جو شخص انجبار کی چائے 41 یوم پیے گا جزامی کوڑا ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی حکیم صاحب کہنے لگے، میں تو ہرگز یہ چائے نہیں پیوں گا۔ حکیم صاحب کی باتیں حضرت صاحب نے سن لیں اور ارشاد فرمایا، لوگو، یہ حکیم صاحب جو کہتے ہیں وہ آپ نے سنا۔
اب میری سنو، جو شخص انجبار کی یہ چائے 41 یوم پیے گا وہ جزامی ہو تو اس کا کوڑ پن ختم ہو جائے گا۔ حضرت صاحب کی یہ گفتگو سن کر حاضرین محفل خاموش ہو گئے۔ اس محفل میں ایک جزامی بھی موجود تھا۔ چائے پی کر وہ اٹھ کر چل دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا حضرت صاحب نے ابھی میری بیماری کا نسخہ بتا دیا ہے اور انجبار میری زمین میں بے شمار ہے۔ میں گھر جا کر 41 یوم انجبار کی چائے پیوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ جزامی حضرت صاحب کو سلام پیش کر کے روانہ ہو گیا اور 41 یوم متواتر انجبار کی چائے پی تو بالکل تندرست ہو گیا اور اس بیماری سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ ایک دفعہ ایک بیمار شخص کو موضع کاٹھیاں تحصیل اوڑی سے لوگ چرپائی پر اٹھا کر شام کے وقت دربار عالیہ بساں شریف لے کر پہنچے۔ اس بیمار کے منہ کے تالو میں سوراخ تھے اور حضرت صاحب کے شام کے لنگر میں روٹی اور لسی مرچ تھی۔ چنانچہ جب لنگر تقسیم ہوا تو اس بیمار کو بھی وہی لنگر دیا گیا، کیونکہ دربار شریف کا معمول صرف ایک قسم کے لنگر کا تھا۔ اس بیمار کے ہمراہ اس علاقے کا ایک شخص چودھری مقدم ناظر بھی تھا۔ جب اس نے لنگر دیکھا تو کہنے لگا روٹی تو یہ بیمار کھا نہیں سکتا، کیونکہ تالو میں سوراخ، اور مرچ تو بالکل نہیں کھا سکتا، البتہ لسی پی لے گا۔ اس وقت حضرت صاحب ایک کونے میں جلوہ فرما تھے اور آپ نے سب کچھ سن کر ارشاد فرمایا اس مریض کو مرچ دو اور اس مریض سے فرمایا اسے خوب کھاؤ اور تالو کے زخموں پر ملو۔ اس نے مرچ کھائی اور زخموں پر ملی اور روٹی بھی کھائی تو چودھری مقدم ناظر کہنے لگا اب تو یقیناً یہ مر جائے گا اور میت اٹھانی پڑے گی۔ خیر رات گزر گئی اور فجر کی نماز ہو گئی تو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا سب لوگ بیلے میں جائیں، وہاں مسجد کے لیے پتھر ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک ایک پتھر اٹھا کر لاؤ۔ جب لوگ بیلے میں پہنچے تو چودھری مقدم ناظر نے دیکھا کہ رات والا مریض ان سے پہلے پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! تو مقدم ناظر حیران رہ گیا۔ چودھری صاحب نے پوچھا بتا تیری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا رات والی مرچوں نے میری بیماری کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ! میں تندرست ہو گیا ہوں۔ چنانچہ وہ پتھر اٹھا کر لایا اور چرپائی پر آنے والا مریض اپنی چرپائی خود اٹھا کر گھر پہنچا۔ توکل اللہ۔ توکل کا معنی ہر کام میں مؤثر حقیقی اللہ کو جاننا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو پھر وہی اس کے لیے کافی ہے۔ ہر کام میں کوشش کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اس کام کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضور سید العالمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کنز ایمان، ترجمہ کوشش مجھ سے ہے اور میرا اور پورا کرنا اس کا کام ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس تیزی کو مقدر کے حوالے کر دے۔ ہل جوتنے والا زمین کو نہیں خدا کو مؤثر حقیقی اور خالق و
ارزق سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھروسہ کرنے والا کسی طاقت سے ہراساں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا بھروسہ طاقت کے پیدا کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم خدا پر توکل کرو جیسا کہ تمہیں توکل کرنا چاہیے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ مردان خدا کے تمام محاسن اخلاق کی بنیاد توکل پر ہے۔ ان کی سخاوت و استقامت، صداقت اسی کے مرہون منت ہے۔ اللہ والے دنیا کے نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتے ہیں اور اسے ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ اللہ والے ہر حال میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر سید شاہ ولایت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ توکل کا تو یہ حال تھا کہ سخت سے سخت بھوک میں آپ نانے جمی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سفر فرما رہے تھے کہ اثناء سفر میں موضع جبلہ پر رات ہو گئی۔ موضع جبلہ ایک گاؤں کا نام ہے۔ اس گاؤں کے تمام لوگ موسم گرما میں مال مویشی ہمراہ لے کر پہاڑ کی بلند چوٹیوں پر بسیرا کرتے ہیں، جسے کشمیر کی زبان میں ڈھوک کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں میں ایک آدمی بھی نہ تھا۔ حضرت صاحب گاؤں کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ جو خدام تھے انہوں نے مسجد کی صفائی کی۔ حضرت پیر سید امین شاہ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، میں اس سفر میں حضرت صاحب کے ہمراہ تھا۔ ہم لوگوں نے دن بھر کا سفر کیا ہوا تھا، اس لیے بھوک شدت سے چمک رہی تھی۔ پھر رات کا اندھیرا اور ہوکا عالم تھا۔ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ پھر حضرت صاحب نے عشاء کی نماز کے لیے خود اذان دی۔ ہم لوگ عشاء پڑھ کر بھوک کے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے۔ رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا کہ حضرت صاحب نے مجھے جگایا۔ کیا دیکھتا ہوں، مشلیں اور مسجد کے اندر باہر بے شمار لوگ موجود ہیں۔ حضرت صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا، کھانا کھاؤ۔ اب جب میں اور میرے ہم سفر کھانا کھانے لگے تو دیکھا کہ ہر رنگ کے کھانے موجود ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر ہم حیران ہوئے اور حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا، دیکھا اللہ کے مہمان کیسے اچھے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے ان لوگوں میں سے کچھ آدمیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے یہاں آئے، کس نے تمہیں بلایا؟ تو کہنے لگے، جب حضرت صاحب نے عشاء کی اذان دی تو آپ کی آواز ہم میں سے ہر گھر میں پہنچی اور ہم نے آپ کی آواز کو پہچان لیا اور سمجھا کہ نامعلوم حضرت صاحب کے ہمراہ کتنے لوگ ہوں گے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک نے کھانا پکوایا اور ہمراہ لے کر مشنیں جلا کر حاضر ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اعلیٰ درجہ کے متوکل تھے۔ یہ قول کسی بزرگ کا سچا ہے، یہ قول کسی بزرگ کا سچا ہے، ڈالی سے جدا نہ ہو تو پھل کچا ہے۔ چھوڑی نہیں جس نے جب دنیا دل سے، گو سفید ریش ہو مگر بچا ہے۔ فقر و استغنا، برادران طریقت اسلام میں فقر بے نیازی کا نام ہے، اس کو استغنا بھی کہتے ہیں۔ مرد فقیر
خدا اور رسول کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مال و دولت، جاہ و منصب اس کی نظر میں ہیچ ہیں۔ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و پا، فقر ہے میروں کا میر، فقر کشا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت نے مسلسل 2 روز جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مفضل اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سمجھے کیا کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، خدا کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ 3 بار اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو فقر کے لیے پاکھر جھولی تیار کر لو، اس لیے کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو فقر و اخلاص بہت جلد پہنچتا ہے، اس پانی سے بھی جلد جو اپنے منتہا کی طرف جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، جو قیامت کا آدھا دن ہوگا۔ بخاری۔ حضرت سید العالمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم حاصل کرتے تھے، انہیں صحابہ صفہ کہتے ہیں، کئی دن بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے کئی دن کی بھوک تھی، دل چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالہ مجھے عطا فرما دیں تاکہ میں پی لوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ میں سب کو بلا لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دائیں طرف سے باری پینا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں سوچا مجھے کیا ملے گا، اس لیے میں صف کے آخر میں تھا۔ باری سب نے دودھ پی لیا اور جب میری باری آئی تو میں نے بھی پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر پیو۔ میں نے دوبارہ پیا تو فرمایا، پھر پیو۔ اب میں نے دوبارہ پیا کہ لبوں تک فل ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ 70 صحابہ نے دودھ پی لیا مگر دودھ کم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نوش فرمایا تو دودھ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ترمذی۔ برادران اسلام، صوفی وہ ہے جس کا دل ہر چیز سے مستغنی ہو کر اللہ کی جستجو رہے، اور اگر خدا اسے کچھ دے تو اس کا شکر ادا کرے، اور اگر نہ ملے تو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے شاکر رہے۔ اور فقیر کے لیے اخلاق سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ حرص اور لالچ
فقر کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت قبلہ عالم کعبہ سیدی حضرت پیر سید شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فقر و غنا کا پیکر جمیل تھے۔ چنانچہ آپ کی مجلس میں بڑے بڑے جاؤ جلال والے نواب حاضر ہوتے تھے، لیکن فقیر کی ہیبت سے لب کشائی کی جرت نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ حد درجہ کے مستغنا تھے اور کچھ مل جائے تو تناول فرما کر شکر باری تعالیٰ بجا لاتے، اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو آپ صبر و شکر استغنا کا پیکر نظر آتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب سفر فرما رہے تھے کہ راستے میں ایک گاؤں بحیرہ کے قریب آ گیا۔ وہاں کے عمرا نے حضرت صاحب سے عرض کی آپ ہمارے ہاں ٹھہریں، مگر آپ نے فرمایا آگے جانا ہے۔ چلتے چلتے ایک شخص شیخ مبارک نامی کا مکان آ گیا۔ حضرت صاحب نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو عرض کی حضور یہ گاؤں کے ایک غریب شخص کا مکان ہے۔ اور اس وقت اس شخص کا حال یہ تھا کہ پورے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، بلکہ اپنے چشموں سے پانی تک نہیں بھرنے دیتے تھے۔ آپ اس وقت خچر پر سوار تھے، سواری سے نیچے اترے، اتنے میں صاحب خانہ ایک نوجوان شخص بھی گھر سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر حضرت صاحب پر پڑی تو حیران ہو گیا۔ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا بھائی ہم مسافر ہیں، ہمیں رات ٹھہرنے کے لیے جگہ مل جائے گی؟ وہ کہنے لگا حضور تشریف لائیں، اور ساتھ ہی پریشان ہو گیا اس لیے کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اور یہ شخص حضرت صاحب کو جانتا تک نہ تھا۔ اس نے حضرت صاحب کے خدام سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بسانت شریف والے حضرت صاحب ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران زدہ ہو گیا۔ حضرت صاحب نے اپنے خدام سے ارشاد فرمایا کہ مکان کی صفائی کرو اور گھاس بچھا دو۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق صفائی کر دی گئی اور گھاس بچھا دی گئی۔ اس وقت گاؤں کے تمام لوگ حضرت صاحب کے ہمراہ تھے اور حیران تھے کہ حضرت صاحب نے اس شخص کے ہاں ڈیرا لگایا ہے جس کو نان جوین جو کی روٹی میسر نہیں۔ حضرت صاحب نے صاحب خانہ سے ارشاد فرمایا کہ کسی سے کوئی چیز مانگ کر ہرگز نہ لانا، اور فرمایا کہ آٹا گھر میں موجود ہے؟ عرض کی حضور آٹا موجود ہے۔ آپ نے خدام سے ارشاد فرمایا جاؤ زمین سے سبزی چن کر لے آؤ اور آٹا گوندھ لو۔ آپ کے ہمراہ سید محمد حسین شاہ صاحب جو کہ آپ کے نواسے ہیں سے ارشاد فرمایا سبزی اور روٹیاں پکاؤ۔ حسب حکم کھانا پکایا گیا جو بظاہر تھوڑا تھا مگر سب نے سیر ہو کر کھایا اور سب لوگ سو گئے، اور حضرت صاحب حسب معمول اپنے وظائف و نوافل میں مشغول ہو گئے۔ صبح وظائف کی فراغت کے بعد صاحب خانہ سے حضرت صاحب نے فرمایا کہ کیا چائے کی پتی موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اور تھوڑی سی چائے کی پتی نکال کر لے آیا اور ساتھ ہی کہنے لگا حضور چینی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چینی کی ضرورت نہیں۔ نمکین چائے تیار ہونے پر آپ نے چائے پی اور روانہ ہونے لگے تو روانگی کے وقت صاحب خانہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی سدن برادری کے بہت بڑے خاندان میں ہوگی، اور ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چنانچہ اس کی شادی سدن قبیلے کے بڑے خاندان میں ہوئی، اور اس شخص کے بچے بڑے ہو کر گاؤں کے امیر لوگوں میں شمار ہوئے۔ اللہ اللہ آپ نے کسی امیر کی دعوت کو قبول نہ فرمایا اور استغنائے طبع کے تحت ایک غریب کے ہاں ڈیرا لگا کر اسے مالا مال کر دیا۔ حضرت پیر سید محمد امین شاہ بخاری قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں
کہ دراصل بات یہ تھی کہ یہ شخص نو مسلم تھا اور لوگ اس کی غربت کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت کبریٰ عالم قدس سرہ العزیز نے اسے نواز کر دین و دنیا کی بھلائی سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ۔